من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا 15واں پارہ سورہ الکاف آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہے اس کو 7 مرتبہ بیان کیا ہے، 7 مرتبہ، اور ان 7 میں سے صرف سورہ الکاف 15ویں پارے کے اندر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ کون تھا، اس کی وضاحت کی کہ ابلیس فرشتہ تھا، کوئی انسان تھا یا اور کوئی تھا۔ یہ بحث عموماً لوگوں میں رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو کلیئر کیا ہے کہ کائنات کے لوگوں تمہیں کوئی شبہ نہ ہو، اصل میں جو شیطان تھا، ابلیس تھا، بعض نے اس کا نام جو ہے وہ عزازیل بھی بیان کیا ہے۔ شیطان کو عزازیل بھی کہتے ہیں، اس کا اصل نام۔ کئی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں بھئی شیطان کا نام تو بتاؤ، شیطان جو کہتے ہیں، ابلیس شیطان، اور اس کا نام عزازیل ہے۔ نمبر 2، اس کی ذات کیا ہے؟ وہ تھا جنوں میں سے۔ کون تھا؟ ابلیس شیطان جن تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ کیسے ملا؟ تھا تو جن، لیکن اللہ نے جب تعظیمی سجدے کے لیے کہا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اصل میں ملائکہ کے قریب رہتا تھا، اس لیے وہ بھی اس سوال میں آ گیا کہ آدم کو تعظیمی سجدہ کرو۔ اس وقت وہ تھا قریب، تو لہٰذا اس حکم میں وہ بھی آ گیا، اس لیے اس نے انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں کرنا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آگ سے اور اس کو مٹی سے، لہٰذا آگ جو ہوتی ہے وہ جلا کر ہر چیز کو راکھ کر دیتی ہے، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ لہٰذا میں افضل ہوں۔ تو اور بھی بات سمجھ آ گئی، جب کسی میں تکبر آتا ہے تو اللہ اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھتا ہے۔ تکبر سے اللہ نے منع کیا۔ کتنے مسائل نکلتے ہیں، کتنے سوالات کا حل قرآن سے نکل رہا ہے۔ تو جب بندہ تکبر کرتا ہے تو اللہ ایسے ذلیل کرتا ہے جس طرح شیطان کو ذلیل کیا، اس کے اندر تکبر آیا۔ تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا سا رائی کا دانہ، کتنا بالکل چھوٹا، اتنا تکبر بھی ہوا تو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تھوڑا سا تکبر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے حبیب، اچھا کپڑا پہننا اور اچھی جوتا اچھا خرید کر پہننا، ہم میں سے بعض میں سے لوگوں کا دل کرتا ہے سوٹ اچھا ہو، جوتا، تو یہ تکبر نہیں؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ تکبر نہیں، تکبر یہ ہے اپنے سے دوسرے مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ وہ کیا ہے؟ کمین، میں تو کوئی اعلیٰ چیز ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے اللہ کے حکم کو بالکل نظر انداز کر دینا، پھر کیے نہ حکم منیا گیا رب دا وہ معاف کر دے گا، انہوں نے تکبر، وہ پھر کیے میرے کو نہیں منیا جاتا، میرے کو نہیں رات میں اٹھ کے سویرے نماز پڑھی جاتی، مجھ سے نہیں اٹھ کر اپنی اتنا مال زکات دوں، دل تو نہیں مانتا میرا، اتنی فصل ہوئے میرا تو دل نہیں چاہتا میں عشر نکالوں۔ یہ ہے تکبر۔ یہ کیا ہے؟ ایسا بندہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا یہ سوالات قرآن حل کر رہا ہے۔ وہ تکبر آیا تو وہ کیا بنا؟ شیطان، ہمیشہ کے لیے مردود، ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اللہ نے پھر سوال کیا ہم سے، اور کیا پھر بھی اس کو اور اس کی اولاد کو مجھ کو چھوڑ کر اس کو اپنا دوست بناتے ہو؟ دوست تو رب کو بنانا ہے، تم مجھ کو، پھر تمہارا بھی دشمن، اللہ کا بھی نافرمان، متکبر، جہنمی، تو پھر مڑ کر اس کو اپنا دوست بناتے؟ نہ پیغام بھیجا، نہ کوئی کتاب لے کے آیا، نہ کوئی ایسی بات ہے، تو دلیل بھی کوئی نہیں، مڑ کر تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو۔ وہ چاہتا ہے میں تو جہنمی ہوا ہوں، میں ان کو بھی لے کے جاؤں۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس کو اور اس کی ذریت یعنی اولاد کو شیطان
بڑا شیطان ہے، بڑا نافرمان ہے۔ اب اس کی اولاد، چھوٹے چھوٹے اس کے جو چیلے ہوتے ہیں شیطان، وہ بھی شیطان ہے، زمین میں چلتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ کوئی جھوٹ بول، چگلی کر، گلا شکوہ کر لے، کوئی تھوڑی چیز اگے پیچھے کر لے، یہ اس کے چیلے چانٹے پوری زمین پر نافرمانیاں کراتے پھرتے ہیں۔ ایک شیطان ہے انسان کا ذاتی ہمزاد، اس کا اپنا نفس، اور وہ خون کی طرح اس کے ساتھ گردش کرتا ہے شیطان۔ تو صحابہ نے فوراً سوال کیا، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان اس کا ہمزاد ہے جو خون کی سرکل کے ساتھ سرکل کرتا ہے، تو کیا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا ہے، وہ کبھی نافرمانی اور میرے الٹ کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے مجھ کو، یعنی یہ نبی کی شان ہے، نبی کی عظمت، نبی کی شان سارے لوگوں سے بڑھ کر اور پھر فرشتوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ نبیوں سے بھی بڑھ کر، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمام 1.25 لاکھ نبیوں کے آقا میرے نبی بن کر آئے، ان کے امام بن کر آئے۔ یہ نہ ذہن میں آئے کہ شان میں فرق ہے، نا نا نا، یہ تو کبھی ہو بھی نہیں سکتا۔ جب ہم شان میں فرق سمجھیں گے تو سمجھو ہمارا ایمان ختم ہوگا۔ اللہ کے حبیب حضرت آدم کے امام، حضرت نوح کے امام، حضرت ابراہیم کے امام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور تمام جلیل القدر انبیاء اور رسول کے میرے آقا امام بن کر آئے۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا مجھ کو چھوڑ کر تم ان کو اپنا دوست نہ بنانا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تمہارے دشمن ہیں شیطان۔ بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اشہدتہم، تم یہ کیسی گواہی دیتے ہو؟ خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، وہ تو زمین و آسمان کو جب پیدا کیا تھا اس کے بھی، ولا خلق انفسہم، اور اپنی جانوں کے پیدا کرنے کے بھی وہ گواہ نہیں ہے شیطان، جن کو تم اپنا دوست بنا لو۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسے گمراہ کرنے والوں کو ہرگز بھی کبھی بھی ایسا دوست نہیں بنا سکتا، کبھی بھی اس کو میں مددگار نہیں بنا سکتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور وہ جب قیامت کا دن ہوگا، یقول نادوا شرکائی، تم پکارو بلاؤ اپنے ان شریکوں کو، زعمتم جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا، فدعوہم ان کو بلا لو، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ کوئی ایسا ان کا نہ جواب دیں گے، نہ ان کی سنیں گے، نہ ان کی مدد ہی کر سکیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، تو ہم لہٰذا اللہ کے علاوہ جن کو لوگ اپنا رب کے مقابلے میں شریک بناتے ہیں، مد مقابل ٹھہراتے ہیں، وہ نبی ہوں، رسول ہوں، وہ صحابہ میں سے کوئی ہوئی، وہ ولی ہو، وہ جو بھی ہو، جس نے اللہ کے ساتھ جس ہستی کو بھی شریک بنیا، تو رب کہیں گے نادو، اب بلاؤ، قیامت کا دن ہے، ان کو بلاؤ جن کو تم رب کے برابر لاتے تھے، ان کو بلاؤ، وہ تمہاری اگر مدد کر سکتے ہیں۔ وجعلنا بینہم موبقا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں یہ چیز بتا دی تھی، اب قیامت کا دن ہے، اب ان کے اور ان لوگوں کے درمیان جن کو یہ پوجتے تھے وہ، اور جو پوجتے تھے یہ، ان کو اللہ تعالیٰ جب کھڑا کرے گا، وہ دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ ان کو، تو درمیان میں اللہ ایسی بڑی خلیج حائل کر دے گا، ایسی بڑی گھاٹی کہ ایک دوسرے کے پاس یہ پہنچ نہیں سکے۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تمہارا بھی کچھ نہیں معاون مددگار بن سکتے۔ وَأَرَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اب مجرموں کی یہ حالت ہوگی، وہ یہ اب دیکھ رہے ہوں گے کہ جو دنیا میں ہم کو بتایا جاتا تھا وہ جہنم کی آگ سامنے ہے، ابھی ہم کو اس میں گرایا جائے۔ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اب قیامت کا دن ہے، اب وہ دنیا میں کی ہوئے جرم، نافرمانیاں، وہ شرک، وہ بدعات، وہ اللہ کی ایک نہیں مانی، رسول اللہ کی نافرمانی کی، قرآن کو ٹھکرایا، جو اللہ کے نیک بندے علماء حق بتا رہے تھے اس کو بھی نہیں مانا، تو اب کیا ہے؟ اب اللہ نے کہا جہنم تیار ہے، اس میں وہ گرا دیے جائیں گے، تو اب ادھر سے وہ دوڑ بھی نہیں سکیں گے، جا بھی نہیں سکیں گے کہ کہیں جا کر اپنے آپ کو چھپا لیں یا بچا لیں، وہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ قرآن و حدیث کا قیمتی درس ہے جو قرآن میں اللہ نے یہ لکھ دیا، میرے بھائی، اللہ نے یہ ایسا لیٹر ہم کو دیا، ایسا قانون کہ جو بندہ اس کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرے گا وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر ناکام نہیں ہو سکتا۔
یہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ نے ہم کو شرف دیا ہے، اللہ نے ہم کو اعزاز دیا ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے ہم وہی پڑھ کر آپ کو بتا رہے ہیں۔ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر جو اس کے خلاف کرے، جھوٹ بولے، تو وہ اپنا ٹھکانہ پھر جہنم میں بنا رہے ہیں۔ اس لیے وہ قرآن میں جو لکھا ہے میں تو بھائی وہی آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی قصہ کہانی، کوئی ارلی پرلی گل، فلاں نے یہ کر چھڑیا، اتھے انہیں اے کر چھڑیا، وہ نہیں۔ ایتھے تے بھائی اے سبق ہے اور اے درس ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔